بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ نے ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک کٹوری آٹے کا صدقہ کرتے ساتھ ہی آپ اپنے کھلی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کے اوپر ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل 100% مستند ہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ عمل کے حوالے سے کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آٹے اور چاول کا شمار اناج میں کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء ہیں ان کا شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں اجناس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے وہ امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا، چاہے آپ کے سامنے دنیا بھر کے میوہ جات رکھ دیے جائیں یا بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ان تمام چیزوں کو کھا لینے کے باوجود بھی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بھوک تب مٹے گی جب آپ آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے کروڑ پتی کا گھر ہو یا ایک ایسے شخص کا جو روزانہ کے صرف 10 روپے ہی کیوں نہ کماتا ہو، آٹا ہر ایک کے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دیتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کی قسمت اور حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صرف ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دینے کے بعد آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پر اور آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود پریشان ہوں گے کہ کل تک جو دکان ہزاروں میں کماتی تھی آج وہ کیسے لاکھوں میں کمانے لگی۔ اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں آپ کی ترقی ہو جائے گی، یا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس بات کے بارے میں نہ تو کبھی آپ نے سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ نے گمان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق و دولت اور پیسہ عطا فرمائیں گے۔ ایک کٹوری آٹے کا صدقے کا یہ عمل عام غذائی اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی جلدی آپ کے گھر سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، یہ صدقے کا عمل ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صدقے کا کوئی بھی عمل دوسرے وظائف اور دوسرے عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور تیزی سے کام دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے باورچی خانے میں جانا ہے، یا جہاں کہیں بھی آپ نے اپنا آٹا رکھا ہوتا ہے، وہی آٹا جس آٹے کو آپ گھر میں گوندھ کر اس کی روٹیاں بناتے ہیں، آپ نے اس آٹے میں سے ایک کٹوری آٹے کی لے لینی ہے۔ اب آپ نے کسی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اسے کٹوری آٹے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 11 بار پڑھ لینا ہے استغفر اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی ہم استغفر اللہ کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس سے ناظرین فرما رہے ہیں کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں غربت اور بے برکتی لے کر آتے ہیں اور جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے رزق اور دولت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا رزاق، تو یہ ایک بار ہو گیا۔
پھر دوبارہ پڑھیں گے یا رزاقو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا رزاقو یا رزاقو، یعنی رزق دینے والے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، اور جب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یعنی یا رزاقو سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے 11 بار ہی یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 باری اللہ الصمد پڑھنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے اللہ الصمد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے اللہ الصمد۔ اس کا لفظی معنی ہے بے نیاز، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بے نیاز بنا دے اور اسے مخلوق کی دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی ضرورت نہ پڑے، وہ سب سے بے نیاز ہو جائے، اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت آ جائے، ہر چیز آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی مبارک نام یعنی اللہ الصمد پڑھے۔ تو آخر میں آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم، یہ 2 بار ہو گیا، یعنی اے رحم کرنے والے، اے بخش دینے والے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ان 2 اسم مبارک یعنی یا رحمان اور یا رحیم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کے معاملات سے پیش آتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس شخص پر رحم کرتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو وہ شخص پھر کبھی بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کبھی رزق اور دولت کی تنگی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ یہ تمام چیزیں کریں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ ویسے اور دولت کے حوالے سے آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بڑی گاڑی، بڑا گھر چاہیے یا کچھ بھی چیز چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لینی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد آپ نے پھر سے 1 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے جو 1 کٹوری آٹے کی رکھی تھی، اس آٹے کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آٹے کا صدقہ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ اس 1 کٹوری آٹے کو کسی ضرورت مند یا کسی غریب کو دے سکتے ہیں، جبکہ 1 کٹوری آٹے کو صدقہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آٹے کو گوندھ لینا ہے، اور گوندھنے کے بعد آٹے کی جتنی بھی روٹیاں پکی ہیں آپ نے ان روٹیوں کو غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ چاہے تو روٹیوں کے ساتھ سالن بھی دے دیں، غریب آپ کو زیادہ دعائیں دیں گی۔ جیسے ہی آپ 1 کٹوری آٹے کا صدقہ کریں گے، آپ کو اپنے جسم کی تمام چیزیں ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگ جائیں گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کو اپنا گھر بھی ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کی وجہ سے گھر میں سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رزق اور دولت ایسے آتے ہیں جیسے آنے کا حق بنتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر ثواب کی نیت سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔